हम दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा में भारी वार। DPO हंगू पर हमले में मुलविस दहशतगर्द फॉलो अप ऑपरेशन में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शाहजेब अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। कर्क में पुलिस और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग का तबादला। इंतहाई मतलूब कलदम तंजीम का दहशतगर्द फिदाउल्लाह हलाक। सवात में पुलिस और CTD की कार्रवाई। 3 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम TTP से था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला हाउस में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास होगा। इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। We are ready to work for the terrorism. Against the terrorism, we should joint efforts, all the countries. And we are the biggest victim. We lost 80,000 lives. We had 152 billion of US dollars losses, economic losses. So nobody should tell us that we are not serious and we eradicated terrorism. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया। इस हवाले से हमें कोई सिखाने की कोशिश ना करे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़े कर दिया। अमरीकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल से खिताब में कहा, भारत को अमन के लिए ब्लेम गेम छोड़ना होगी। खित्ता दुश्मनी नहीं, तजारती रवाबित और पार्टनरशिप से चल सकता है। भारत की खित्ते में बढ़तरी की कोशिशें 7 और 10 मई को दफन कर दी। पाकिस्तान अमरीका के साथ ट्रेड चाहता है, एड नहीं। उम्मीद है हफ्तों में नहीं, दिनों में ट्रेड डील हो जाएगी। पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। गजा की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। गजा में फौरी तौर पर सीज फायर होना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टेमी प्रोस ने कहा है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात में मार्को रूबियो ने ईरान से मुज़ाकरात में सालिसी का तामीरी किरदार अदा करने और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तान की ख्वाहिश की तारीफ़ की है। कहा, मार्को रूबियो ने दो तरफ़ा तिजारत बाहिमी मफाद में बढ़ाने की उम्मीद पर जोर दिया। मादनियात और कानकुनी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी बात हुई। उन्होंने मज़ीद कहा, अमरीका पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होगा। भारतीय फंडिंग से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में फितनल खवारिज का बड़ा किरदार। फितनतुल खवारिज की जदीद असलहा तक रसाई भारतीय फंडिंग का मुंह बोलता सबूत। खवारिज के ड्रोन हमलों का मासूम बच्चे और शहरी निशाना। फितनतुल खवारिज की जानिब से ड्रोन हमले की वीडियो जारी। हमलों में जांबाहक अफराद की लाशों पर पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। साने सवात की इंक्वायरी रिपोर्ट में महकमा पुलिस की गफलत और कोताहियों का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून को वाक़े की सुबह होटल के करीब पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद सयाहों को पुलिस ने दरिया में जाने से नहीं रोका। 7000 एहलकार होने के बावजूद वाक़े की रोकथाम के लिए पुलिस कोई इक़दाम नहीं कर सकी। पुलिस होटलों को हिफाजती हिदायत जारी करने से मुताल्लिक कोई सबूत पेश ना कर सकी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके द्यामीर में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से बंद रास्ते 6 रोज बाद भी ना खुल सके। इलाके में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत, शहरी परेशान। लैंड स्लाइडिंग और रेले में बहने वाले 10 से 12 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। लैंड स्लाइडिंग के बाइस चलास रोड जगह जगह बंद। शहर कराकरम भी ट्रैफिक से मुतासर। मॉनसून का 5वां स्पेल बारिश बरसाने के लिए तैयार। 28 से 31 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। शदीद बारिशों के बाइस मरी गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। कच्चे मकानात, मखदूश इमारतों को नुकसान का खदशा। मुसाफिर और सयाह मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मोहतात रहें। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।
ریسکیو اور متعلقہ اداروں کو حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ مونسون بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی، دریائے کٹاؤ اور پشتوں کے ٹوٹنے کا خدشہ۔ حفاظتی اقدامات۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ میاں کے چشمہ اور جنا بیراج میں پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ۔ سیلابی صورتحال کے باعث شاہنواز والا میں بجلی کا پول دریا میں گر گیا۔ متاثرہ علاقوں میں دریائی کٹاؤ سے مکانات مسمار اور فصلیں تباہ۔ متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ چکوال، جہلم اور حافظ آباد کے دوروں کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھا، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے۔ شہروں کو آپس میں ملانے والے پل ٹوٹ گئے، سڑکیں بہہ گئیں، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ غریب لوگوں کے گھر، مویشی اور قیمتی سامان سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ نظام زندگی شدید متاثر ہے۔ چکوال اور تلہ گنگ میں 2 کمسن بھائیوں سمیت 4 افراد ڈوب کر جاں بحق۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دونوں بھائی ڈیم پر نہانے گئے تھے۔ عدنان اور زین ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے پاؤں پھسلنے سے پانی میں جا گرے۔ پانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات سے موجودہ حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ سانحہ 9 مئی پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کر دیا۔ نیو یارک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانے کا لائسنس نہیں۔ جب آپ اسلحہ اٹھا لیں تو مجھ جیسا مفاہمت پسند بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ سیکیورٹی تنصیبات پر حملے کرنا بغاوت کے سوا کچھ نہیں۔ پی ٹی آئی قیادت کا کارکنان کے خلاف 26 نومبر کو احتجاج کا مقدمہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا غیر حاضر ملزمان کے ضمانتی مچل کے ضبط کرنے کا حکم۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی توہین عدالت نوٹس کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم اور جسٹس ابہر گل پر مشتمل بینچ 29 جولائی کو سماعت کرے گا۔ عدالت نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو پیش ہونے کا حکم دے رکھا ہے۔ سیلاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 21 لاکھ گھر بنا کے دے رہی ہے۔ آپ کو پتا کسی ایک نے کہا تھا نا میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، میں اتنی نوکریاں دوں گا۔ جس نے گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا صرف وعدہ کیا تھا۔ 3.5 سال کی حکومت میں ایک پروجیکٹ نہیں ہے اس کا جس پہ آپ بتا سکیں کہ اس نے کوئی کام کیا ہے۔ سندھ حکومت سیلاب متاثرین کو 21 لاکھ گھر مفت بنا کر دے رہی ہے۔ یہ منصوبہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا۔ ایک شخص نے کہا تھا 50 لاکھ گھر بنا کر دوں گا، لیکن گھر تو کیا 3.5 سال میں ایک منصوبہ بھی نہیں بنایا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا ٹنڈو جام میں تقریب سے خطاب۔ کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب عوام کے حقوق کا تحفظ کیا، لیکن موجودہ حکومت کسانوں کو سبسڈی دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس مثالی گاؤں ستھرا پنجاب اور ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ پر بریفنگ۔ 1200 مثالی دیہات پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ منصوبے میں عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترجیحات کا تعین کیا جائے گا۔ ہر دیہات کو ترقی دی جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا دورہ۔ طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست۔ شرکاء نے قومی اور معاشرتی امور خصوصاً سیکیورٹی کے موضوعات پر کھل کر سوالات کیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نوجوانوں کے جذبہ حب الوطنی اور شعور کو سراہا۔ تقریب کے اختتام پر طلباء کا ملی نغمے کے ذریعے پاک فوج کو خراج تحسین۔
شیخوپورہ میں CCD پولیس اور ڈاکوؤں میں مبینہ مقابلہ، 2 ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ سرگودا میں پولیس پارٹی پر حملہ، زیر حراست 2 ملزمان اپنے ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق قتل کے مقدمے میں نامزد ملزمان کو لیا سے گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں مزید 80 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، شہداء میں امداد کے منتظر 9 فلسطینی بھی شامل۔ غزہ میں غذائی قلت سے مزید 9 اموات بھی ہوئیں۔ غذائی قلت سے غزہ میں مجموعی اموات کی تعداد 122 ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں خوفناک ٹریفک حادثہ، خیبر پختونخوا کے ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ متاثرہ خاندان 11 روز قبل عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب گیا تھا۔ امریکی ریاست نیو میکسیکو میں یونیورسٹی میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک، پولیس حکام کے مطابق فائرنگ یونیورسٹی میں طلبہ کی رہائش گاہ پر ہوئی، ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ یونیورسٹی کیمپس بند، ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ تاجخند میں ورلڈ انڈر 19 والی بال چیمپئن شپ، پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک۔ پاکستان نے تیسرے پول میچ میں ترکیہ کو 3-0 سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم نے 25-17، 25-19 اور 25-19 اسکور سے مقابلہ جیتا۔ ٹیم نے بیلجیم اور ازبکستان کو بھی شکست دی۔ Tim David has batted more like Goliath tonight here at Warner Park. آخری T20 آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کینگروز نے 215 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں پورا کر دیا۔ ٹم ڈیوڈ کی 37 گیندوں پر آسٹریلیا کی جانب سے تیز ترین سینچری۔ ڈیوڈ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 11 بلند و بالا چھکے لگائے ہیں۔ We know it's not about records for England's great scorers in Test match cricket. He joins Kumar Sangakkara. He continues his infatuation with this ground as well. اور انگلینڈ کے جو روٹ نے تاریخ رقم کر دی، کیریئر کی 68ویں ٹیسٹ سینچری مکمل۔ سب سے زیادہ سینچریاں بنانے والے سری لنکا کے کمار سنگاکارا کے برابر۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے دوسرے بیٹر بن گئے۔